أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. گرامی قدر دوستو، عزیز بھائیوں، بخت جگر بچوں، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج کی اس مجلس میں کچھ ایسی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آن ریکارڈ رہیں گی انشاءاللہ۔ پچھلے سال بھی آپ کو ایک فارمولہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کائنات میں اول مالک اور خالق ہستی اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر چیز، ہر شے، ہر جان
اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، کہ میں ہی ابتدا ہوں. کائنات سے پہلے بھی اگر کوئی ہستی موجود تھی جو موجود تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہی ابتدا ہے، وہی انتہا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب سب کچھ اللہ ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، الا انہ بکل شیء محیط بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جہاں تم دو ہوگے وہاں تیسرا میں ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب. رگے جان کا مطلب یہ کہ جان جس بیلٹ پر چل رہی ہے میں اس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں. جو تم کرتے ہو سب دیکھتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں، وہ بھی جانتا ہوں. اور دنیا میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے. دو فرشتے مقرر کر دیے ہیں، ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف. دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کی اچھائی اور برائی کو نوٹ کرتے رہے، یعنی ویڈیو فلم بناتے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہاری موت، تمہاری حیات، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، سب میرے دستخط ہے. رزق بھی میں دیتا ہوں، من اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بصارت بھی میں دیتا ہوں. ذہن، عقل، فہم، شعور یہ بھی میری طرف سے منتقل ہوتا ہے. میں ماں کے پیٹ میں تمہاری آبیاری کرتا ہوں اور ایک ایسی چیز کو جو بہت ہی باریک ہے، بال برابر ہے، اس سے تمہیں ایک خوبصورت تصویر بنا کر ظاہر کرو. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. آپ نے دیکھا کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے. بھوک لگتی ہے تو بھوک کا انتظام میں کرتا ہوں. پیاس لگتی ہے تو پانی کا انتظام پہلے سے موجود ہے. اللہ تعالیٰ هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے. یہ ایسا
نظام اور ایسا علم ہے جس کو آپ سمجھیں نہ سمجھیں، یقین کریں نہ کریں، آپ ان علوم سے گزر بغیر نہ یہاں آ سکتے دنیا میں، نہ دنیا سے جا سکتے۔ بالکل عارضی زندگی کے لیے یہاں آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دن کے بچے ہوتے ہیں اور پھر ایک ہفتے کے بچے ہوتے ہیں، تو سوال یہ وہ ایک ہفتہ کہاں گیا؟ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم بڑے ہو جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں، ہمارے شادی بیاہ اولاد سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر سوال یہ کہ یہ جوانی تک کا جو دور ہے 18 سال کا، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کہاں گیا؟ اس کے بعد ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور بوڑھے ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، 2 یا 3 مہینے کے بعد قبر کھول کے دیکھے تو وہاں آپ کا وجود نہیں ملے گا، ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ آنکھ ملے گی، نہ کان ملے گا، نہ ہاتھ ملیں گے، نہ پیر ملیں گے۔ تو یہ سوال ہے کہ آخر یہ ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک اور یہ سارے اعضاء کہاں سے آئے؟ کیسے ہر لمحہ غائب ہوئے؟ کیسے ہر دوسرے لمحہ ظاہر ہوئے؟ اور جس طرح غیب سے آئے تھے غیب میں چلے گئے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالی وہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے خود کو نہیں پہچانا تو اس نے تو بھائی خود ہی کو نہیں پہچانا، وہ کسی کو کیا پہچانے۔ تو میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہم کہیں تھے؟ کہیں تھے نہیں تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہاں تھے؟ اللہ کو دیکھا آپ نے؟ جانتے ہو لگے تو اللہ کے پاس سے آپ آئے ہیں تو اللہ کو تو جاننا چاہیے نا بھائی۔ آپ اللہ کے پاس رہے، اللہ نے آپ کو یہاں بھیج دیا، تو اللہ نے آپ کو بھیجا، آپ اللہ کے پاس رہے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس آدمی چلا جاتا ہے، تو اللہ سے کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ جی میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کوئی آدمی ایسا ہے جو اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے؟ آپ لوگ سب سے سوال ہے، اللہ کو ہم کب دیکھ سکتے ہیں یا کب دیکھتے ہیں؟ اللہ کو ہم کب دیکھتے ہیں؟
مرنے کے بعد آپ اللہ کو دیکھتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھ لیا یا نہیں ہے نا؟ تو پھر اللہ کے پاس سے آپ آئے، اللہ ہی آپ کی هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن، اللہ ہی آپ کی ابتدا ہے، اللہ ہی آپ کی انتہا ہے، اللہ ہی آپ کا ظاہر ہے، اللہ ہی آپ کا باطن ہے، چھپا ہوا ہے۔ آپ کی رگ جان سے اگر کوئی قریب ترین ہستی ہے وہ اللہ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب۔ جو ہستی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، اتنے سارے لوگ یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، بتائیے کسی نے اس کو تلاش کیا؟ کبھی اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ بھائی ہم کس طرح پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ میں کس طرح ہماری نشو و نما ہوئی، پیدائش کے بعد کن کن منازل سے ہم گزرے، اور پھر جس طرح ہم غائب تھے غیب میں واپس چلے گئے، تو یہ غیب شہود غیب یہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ اقرب ہوں۔ اقرب کا مطلب یہ کہ اس کو آپ قریب، بہت قریب، یہاں تک کہ جس کو آپ بیان نہ کر سکے اس کو اقرب کہتے ہیں۔ تو جو چیز اتنی اقرب ہے اور آپ کے قریب ہے وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ کیوں بھائی؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ جان سے زیادہ اقرب ہوں، قریب بھی نہیں، اقرب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ جو چیز آپ سے اتنی قریب ہے کہ آپ کسی بھی طرح اس کے فاصلے کو ناپ ہی نہیں سکتے، تعین ہی نہیں کر سکتے، اتنا قریب اللہ۔ بھائی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھتے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات بھی نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ زمین کو منع کر دے تب بنجر ہو جائے، آپ روٹی کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دے دے اب نہیں برسنا، کیا قحط سالی نہیں ہوتی؟ کیا سارے مر نہیں جائیں گے؟ بغیر قحط پڑ جائے اور کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، اللہ تعالیٰ زمین کو منع کر دے تو کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ اچھا، دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ اگر ماں کے دل میں محبت نہ ڈالے، ممتا نہ ڈالے، باپ کے دل میں شفقت نہ ڈالے، تو چھوٹا بچہ بڑا جوان شادی شدہ ہو سکتا ہے؟ بچے اور بھی ہیں محلے میں، پڑوس میں، بہن کے، بھائی کے، اور آپ کے اپنے بچے بھی ہیں،
کہ آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ اگر بچے سب کے بچے ہیں تو آپ کے بچے، بھائی کے بچے، بہن کے بچے، اس میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا؟ وہ حضور قندر بابا نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بادشاہ لاغرت تھا، اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، تو کہا بھائی مجھے کوئی رعایا میں سے کوئی بچہ لا دو، میں اسے ہی پال لوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ جمعدارنی ہے، وہ ہر گھر میں جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ بچہ لا کے دے۔ وہ ہاں جی ڈھونڈ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، تلاش کر رہی ہوں، بہت دن ہو گئے۔ تب زیادہ وقت گزرا تو بادشاہ نے کہا کہ اگر کل تو اپنا بچہ نہ لائی میرے لیے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کل لا کے ایک بچہ پیش کر دیا، کرتا پہنا ہوا، بٹن کھلے ہوئے، ناک بہتی ہوئی۔ تو کہا جی یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی خوبصورت بچہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اتنے مہینے ہو گئے، سب سے اچھا یہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ ہے کون؟ کہہ رہے کہ میرا بیٹا ہے۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ بیٹا آپ کا ہے؟ کس کا ہے؟ بیٹا آپ کا ہے؟ آپ کی اس میں کوئی حصہ ہے؟ بتائیں، بیٹے میں آپ کا کوئی حصہ ہے؟ کیوں ہے ہی نہیں؟ میں بتاؤں نا بھائی، جب نہیں ہے تو بیٹا آپ کا کیسے ہوا بھائی؟ بیٹا بھی جبھی ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے، بیٹی بھی جبھی ہوتی ہے جب اللہ چاہتا ہے۔ چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، مالکہ بن کے بیٹھ گئے۔ ہر چیز، کھانا پینا، سانس، نظر، آنکھ، بولنا، ہاتھ پیر، کون سی چیز آپ کی ملکیت ہے؟ اور اگر ملکیت ہے تو آپ میں وہ ساری دنیا ہاتھ پیر سے مفلوج کیوں ہو جاتی ہے، مر کیوں جاتی ہے، جبکہ ہم مرنا نہیں چاہتے؟ کیوں بھائی؟ جتنے لوگ مرنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھاؤ۔ اب مرنا چاہتے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک خاتون تھی، اس کی بیٹی بیمار ہو گئی، بہت بیمار ہوئی۔ اردو ہے، اس نے دعا مانگی، یا اللہ یہ میری بیٹی ہے، اس نے تو دنیا میں ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، میری عمر ہو گئی، میں سب کچھ دیکھ لیا میں نے، اگر اس کی موت آ گئی، اس کے لیے آسانی کر دو، اور آسانی یہ ہے کہ اس کی جگہ مجھے اٹھا لو۔ وہ کہیں ملک الموت صاحب بھی قریب ہی کہیں آئے ہوں گے ڈیوٹی پوری کرنے، انہوں نے یہ بات سن لی، وہ فوراً آ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈر گئی، ہے تم کون، کہاں سے آ گئے، کیا ہے؟ ابھی آپ ہی تو یاد کر رہی تھی نا، میں ملک الموت ہوں۔ کہ نہیں، وہاں کمرے میں پڑ گئی ہو۔
سے تکلیف نہیں دیکھی جاتی. مجھے اٹھا لو، اسے صحت مند کر دو. جب ملک الموت آئے تو وہ ہوگا وہاں پڑھی قبر میں بھائی. کوئی اولاد اگر اللہ نے بلا لی، کبھی کسی ماں کو مرتے دیکھا، کسی باپ کو مرتے دیکھا، کسی بھائی کو مرتے دیکھا، یا کسی کا باپ مر گیا کسی بیٹے کو مرتا دیکھا؟ کیوں بھائی؟ تاریخ میں تو ابھی تک ہم نے تو کوئی بات ایسی نہ سنی نہ پڑھی. تو اب یہ جو ہماری جو زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ یہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے، اللہ تعالیٰ نے پوچھے بغیر ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے تھے بادشاہ کے یہاں پیدا ہوں، اللہ نے ہمیں بندگی کے یہاں پیدا کر دیا. اگر وہاں پوچھا جائے بھائی میں کہاں پیدا ہوں گے، تو ایمانداری سے بتاؤ کیا کہیں گے آپ؟ جی بادشاہ گھر میں پیدا ہوں گے. تو بادشاہ تو ایک دو ہی ہوتے ہیں دنیا میں بھائی. تو آبادی کیسے بڑھے گی؟ ایک نظام ہے، کائناتی نظام ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، باور کرانا چاہتے ہیں مخلوق کو کہ یہاں کسی بھی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں ہے جب تک ہم اس کے لیے وہ حصہ متعین نہ کریں. جو ہستی ہمیں کھلا رہی ہے، ہمیں پلا رہی ہے، ہمیں سلا رہی ہے، ہمیں جگا رہی ہے، عزت دے رہی ہے، حافظہ عطا کر رہی ہے، آنکھیں بھی، ہاتھ پیر بھی ہے. آپ نے کبھی اس بات کو سوچا کہ ہماری حیثیت کیا ہے؟ سانس آپ ارادے سے لے کے دکھائے سانس، پھر پتہ چلے گا. چار 5 منٹ کریں گے گر جائیں گے. ساری زندگی سانس لیتے رہے. کھانے پینے کا نظام، دیکھنے کا نظام، سننے کا نظام، ہاتھ سے پکڑنے کا نظام، کس چیز میں آپ صاحب قدرت ہیں؟ بتائیں تو صحیح ذرا. فالج گر جائے ہاتھ میں، پکڑ لیں گے چیزوں کو. دماغ معاون ہو جائے، ہینڈیکیپٹ ہو جائے، آنکھیں نہ ہو پیدائشی طور پر یا ویسے ہی خراب ہو جائے، آپ دیکھ لیں گے. دل جو پمپ کرتا ہے زندگی کو بند ہو جائے، پھر کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا؟ مر جاؤ گے نا. تو دل پہ کوئی آپ کا حکم چلتا ہے؟ دل کی کبھی آپ نے آواز سنی؟ کبھی اس طرح غور کیا ہے؟ دھک 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 سو رہے ہیں تب وہ جناب ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، جب جاگ رہے ہیں تب ڈیوٹی پوری کر رہا ہے، چل پھر رہے ہیں تب ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. ایسا ہے نہیں. اب آپ یہ بتائیں، سارے لوگ ماشاءاللہ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ
چیز میں آپ کو اختیار حاصل ہے. پوری زندگی میں ایک چیز بتائیں، پوری زندگی میں نشان دہی کریں کہ اس چیز سے مجھے اختیار ہے. بتائیں. کیوں بھائی سب لوگ سن رہے ہیں، کوئی تو بولے. اب ہاتھ ہے، ہاتھ فالج گر جائے، مجھے تو تجربہ ہوا ہے فالج کا. کچھ بھی کر لو، مالش کر لو، انجیکشن دے لو، یہ کر لو وہ کر لو، بس ہاتھ سن ہو گیا تو اب سنو. اور اگر اچھا بھی ہو گیا وہ بھی اللہ نے دو بنائی نہیں کوئی. آنکھ اندھا اگر آدمی پیدا ہو پھر کیا اندھے نہیں ہوتے؟ اندھے کیا نہیں ہوتے؟ پھر حلق بند ہو جائے، ہو جاتا ہے، بیمار ہوتے ہیں. کتنے دن زندہ رہو گے بھائی؟ آکسیجن پھرانے سے اللہ نکال دے. ہوا بند کر دے، بارش میں برسائے، رات دن میں ہو، سو بھی کس طرح، جاگو بھی کس طرح، کاروبار کس طرح کرو. کھانا کھاتے ہو، میرے کا نظام معطل ہو جائے پھر کیا ہوگا بھائی؟ پیاس کی جو مقداریں جو ہیں وہ ختم ہو جائے. اتنا پانی پیے گا، اتنا پانی پیے گا، اتنا پانی پیے گا کہ پیٹ پھٹ جائے گا اور آدمی مر جائے گا. اس کو استسقاء کہتے ہیں. تو یہ پانی کی جو مقداریں آپ پیٹ میں محفوظ کر لیتے ہیں، وہ پھر پانی پیتے ہیں، وہ پھر پانی پیتے ہیں، وہ پھر پانی پیتے ہیں، پانی ہو ہی نہیں، پھر کیا پیو گے؟ بارش نہ برسے کیسانی ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں یہ ہے کہ آدمی جو ہے در و بست اللہ تعالی کا محتاج ہے. دیکھنے میں، سننے میں، بولنے میں، کام کرنے میں. اب پیروں میں طاقت نہیں ہو تو دفتر میں اس طرح جاؤ گے. ہوتے ہیں فارغ زدہ لوگ ہوتے ہیں. ہاتھ تک بچہ پیدا ہو، ہاتھ کی انگلیاں ہی نہ ہوتا ہے ایسا. کون سی ایسی چیز ہے جس کو آپ اپنی کہہ سکتے ہیں؟ بتائیں پورے جسم میں کوئی ایک چیز بتائیں پوری. ہاں بھائی اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، کوئی تو بولے. اب پھر آپ کیا ہوئے؟ آپ کیا ہوئے؟ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی، کان اللہ کے دیے ہوئے، منہ اللہ کا دیا ہوا ہے، دانت اللہ نے بنائے. آپ تو بغیر دانت کے ہی پیدا ہوتے ہیں بھائی. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کیا چیز ہے اور کس چیز میں آپ کا اختیار ہے؟ بتائیں. کسی کو کسی چیز میں اختیار نہیں ہے، اور آپ سب سے بڑے با اختیار بن رہے ہیں. آپ کہتے ہیں سب اگر کاروبار نہیں کیا، اگر محنت مزدوری نہیں کی، اگر یہ نہیں کیا تو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کہتے نہیں کہتے.
9 महीने रोटी कहाँ से खाई? जब माँ के पेट में थे कहाँ से रोटी खाई? पैदाइश के बाद करंट नहीं बदल सकते थे। ग़िज़ा कहाँ से मिली? आपने कितनी मजदूरी की? क्यों भाई? पैदाइश के बाद 2.25 साल तक रोटी कहां से खाई? अल्लाह ने खिलाई, आपने किस तरह खाई? अच्छा, मां के अल्लाह ने जब दूध ना उतारे फिर तो वरासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन रब्बिना। जब कोई बंदा, अल्लाह का कोई बंदा इल्म में रासिख यानी पुख्ता हो जाता है, कुदरत को जान लेता है, यक़ूलूना वो कहता है, आमन्ना भी, मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ, कुल्लुम मिन रब्बिना, सब कुछ अल्लाह की तरफ से। पैदा आप अल्लाह की तरफ से हो, उम्र आपकी अल्लाह की तरफ से बढ़े, मरने का जो वक्त आए तो अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। लाशें फेंक देंगे, कुत्ते बिल्लियां चील कौवे नहीं करेंगे, वो भी वहां भी पर्दा डाल रखा हिफाजत से। कुछ भी करते फिरे अल्लाह मियां किसी को बताता ही नहीं किसी की बात। अगर ये राज खुल जाए कि मैं क्या हूं, आप कौन है, आप किस तरह सोचते हैं, आप किस तरह सोचते हैं, तो आप बताएं फिर क्या होगा? क्या होगा? बोले नहीं, अरे बोलो तो सही, क्या होगा? है फसाद होगा। कोई आदमी किसी की शक्ल पे थूके कभी भी, फसाद कहां से होगा? हाँ, इससे बचो, इससे बचो। तो अल्लाह ताला का निजाम देखिए, अल्लाह ताला की रहमत देखिए कि वो ऐबों की भी पर्दा पोशी करता है, किसी को नहीं बताता। बल्कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हें किसी की बुराई का इल्म हो तो उसको जाहिर करते ना फिरो, छुपाओ। अगर जाहिर करोगे तो कीमत हो जाएगी, उसकी सजा नहीं दिया। ये क्या पर्दा पड़ा हुआ नहीं है? अब आप मुझे इस सवाल का जवाब बताएं कि आपकी अपनी कौन सी शय, कौन सा अज़्व है, दिल, फेफड़े, गुर्दे, हड्डियां, क्या चीज आपकी है? क्यों आप ये नहीं कहते ये मेरी टांग है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी आंखें हैं? अब मैं साबुन ने तो कभी नहीं कहा मैं आंखें तो मेरे अब्बा की लगी हुई मेरे। ये अभी हो गया। अब दुनिया में आ जाइए, खाना पीना, जायदाद, मकान, कारोबार, ये क्या है भाई? आपका कौन क्या चीज है? आपकी बताइए। अगर जायदाद आपकी है, घर, तो मरने के बाद साथ क्यों नहीं ले जाते हैं? घरों का इतना बड़ा कोठी, वही 2 गज की जमीन में घुसा के वहीं छोड़।
والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا. جن لوگوں کو الہی علوم حاصل ہو جاتے ہیں وہ کہتے یقولون، وہ کہتے آمنا بھی، ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو گیا ہے کل من عند ربنا، کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا. اللہ چاہتا ہے ہم پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے ہم مر جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے ہم صحت مند ہو جاتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ، میں تو مختصر کر رہا ہوں، آپ لوگ گھبرا گئے کہ بھئی یہ تو آج پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، سب کو مردوں سے تشریح دینی شروع کر دی، ہم تو زندہ لوگ ہیں. اچھا یہ بتائیں کیا یہ بات سوچنے کی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کبھی سوچی، کبھی سوچا اس کو؟ کیوں بھائی؟ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کتنی جائیداد بنا لیجئے، کتنے سونا جمع کر لیجئے، اب یہ ٹنوں سونا قذافی چھوڑ گیا، لیکن کیا ساتھ ہے بھائی؟ ٹنوں کے حساب سے چھوڑ گیا نہیں، خود بھی کیا، جس ذلت رسوائی سے موت آئی، اور جناب اس کے بیٹے کو بھی مار دیا. کہتے ہیں جس وقت بیٹے کو مارا اس کے تمام جسم پہ جوئیں چل رہی، اور میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے. پھر اب مجھے آپ یہ بتائیں، آپ سے آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ آپ کا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے یہ بتا دیں. بتائیں، زور سے بولو. ٹھیک، مخلوق ہے یہ رشتہ ہے. بھئی اللہ خالق ہے، آپ مخلوق ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ نے آپ کو اپنی مخلوق بنایا، جب آپ کو اپنی مخلوق بنایا تو ساری ضروریات کی کفایت بھی کی، ہوا، پانی، آکسیجن، زمین، آسمان، بارش، پہاڑ، چشمے، درخت، چاند، سورج، ستارے، سب آپ کے لیے بنا نا. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے جو ہمیں دیں، کتنی ہوں گی؟ 1,00,000 ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی؟ زیادہ ہوں گی. اب بتاؤ ہم نے پوری عمر میں اللہ کا شکر کتنی دفعہ کیا؟ کیوں بھائی؟ آنکھ میں ذرا سی تکلیف ہو جائے تو 2-2.5 لاکھ روپے ایسے کھل جاتے ہیں کھڑے کھڑے. مفت کی آنکھ، مفت کے کان، مفت کے دانت، مفت کا پیٹ، مفت کی ٹانگیں، مفت کے ہاتھ. اور صرف یہ سب مفت کا نہیں ہے، کپڑے بھی پہناتے ہیں اللہ نے، تاکہ آدمی کی سمجھ بوجھ میں کچھ تبدیلی آئے، یہ گائے بھینس بکری بن کے نہ سوچے. اب یہ ساری بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پہلے تو آپ یہ بتائیں، سب یہاں سب بیٹھے میں اب بھی میں سب الگ الگ ہے نا. میں کون ہوں بتائیے؟ میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟
یہ کہہ رہے ہیں اس سے تھوڑی آئے گا ایسا مانتے ہیں کسی کو نشہ ہو گیا ہے. میں کون ہوں؟ تو چلیے آپ کون ہیں؟ بتائیں آپ کون ہیں؟ ہاں بتائیں یہ بھائی کو بتائیں. مخلوق تو کتے بلی چڑیا کوا کبوتر چیل سبھی ہے. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں. ساری مخلوق اللہ کی بندی ہے بھائی. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ کے بندے. یہ تو بڑی بڑی بات ہے یار. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں؟ کون ہے؟ اور جہاں آپ آئے ہیں اس دنیا میں یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے دنیا؟ آپ کا ٹھکانہ ہے؟ یہ دنیا آپ کا ٹھکانہ ہے؟ پھر آپ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ دنیا کو جانتے ہیں؟ دنیا کو جانتے ہیں؟ ارے بولو نہیں یار، دنیا کو جانتے ہو نہیں؟ جانتے ہیں؟ کیا جانتے نہیں جانتے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جانتے؟ تو بات ہی ختم ہو گئی. تو آگے بات کیا کہیں گے؟ تم آپ دنیا کو نہیں جانتے، دنیا میں رہ رہے. چلو اب چلے ایک اور بات ہے. آپ ایک دن کے بچے 4 دن میں آپ کیا ہوتے ہیں؟ ایک دن کا بچہ 4 دن میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں مطلب بتاؤ. مطلب بڑا ہو گیا ہے. 4 دن 4 راتیں. 4 دن 4 راتیں کہاں گئی؟ اور پھر 5ویں دن کیا ہوا بھائی؟ کیسے آ گئے؟ اور 6 دن میں تو آپ نے غیب کو دیکھا؟ غیب کو دیکھا؟ ایک دن کا بچہ کہاں گیا؟ اب یہاں ماشاءاللہ خواتین کہہ رہی دیکھا. کوئی میری بیٹی کوئی 20 سال کی ہوگی نا، وہ بتائے اپنے 20 سال کہاں ہیں. بتاؤ 20 سال کے شب و روز گھنٹے منٹ کہاں گئے؟ کیا ہو گیا؟ غیب کیا ہے؟ ایسا نہیں چلے گئے. دیکھو یہ بات نہیں، میں اس کو ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو ذہنی طور پر جھنجھوڑ رہا ہوں. جھنجھوڑ یہ بتاؤ تو آپ جب ایک دن کے ہیں تو آپ کہیں سے آئے؟ آپ پہلے ہی ماں کے پیٹ سے آئے. ٹھیک ہے. اب آپ 4 دن کے ہوئے تو 4 دن کہاں گئے؟ اور آخر میں جب آپ 70 سال کے ہوئے تو 70 سال غائب ہو گئے.
جو چیز غائب ہو گئی جس کا آپ کو پتہ نہیں، آپ کو نظر نہیں آتی، تو آپ اس کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں بھائی؟ آپ 10 دن کے تھے، آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی یہ لو جی میں یہ ہوں 10 دن کا، یہ لو جی یہ 2 سال کا میں ہوں. آپ کو تو وہ کچھ پتہ ہی نہیں. یہ پتہ ہے. اچھا جب آپ پیدا نہیں ہوئے تو کہاں سے؟ آپ کا اصل وطن کہاں ہوا؟ آپ نے دیکھا اپنا وطن؟ دیکھا کیوں؟ آپ تو آئے وہاں سے، نہ صرف آئے، ہر روز وہاں جا رہے ہیں اور ہر روز وہاں سے آ رہے ہیں. اگر آپ کی 40 سال عمر ہے تو 20 سال آپ باہر رہے، 20 سال آپ یہاں رہے، تو 20 سال آپ عالم غیب میں رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہے. اور پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے بھائی؟ کہاں تھے؟ وہ غیب کیا چیز ہے یار، وہ تو بتاؤ یار. اللہ کو دیکھا ہے؟ پھر آپ کی عمر 60 سال ہے تو 60 سال میں سیدھی سی بات ہے 30 سال آپ کے غائب ہو گئے. آدھی عمر غائب ہو گئی نا، اب اس کا پتہ ہی نہیں آپ کو غائب کہاں ہو گئی. جب آپ کو آدھی عمر کا پتہ نہیں اپنی، تو یہ جو ظاہر جو آدھی عمر ہے اس کے بارے میں آپ کیسے تبصرہ کر سکتے ہیں؟ جو چیز غائب ہو گئی اور آپ کو پتہ ہی نہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ کروٹ بھی بدل سکتے تھے، وہ غائب ہو گیا. اب ایک زمانہ یہ ہے کہ آپ جناب اونٹ پہ بیٹھ کے سواری کرتے ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں جی بھائی کیا عمر ہے جی؟ 40 سال ہے. اچھا بھائی 40 سال کہاں گئے بھائی؟ آپ کے غیب میں، بھائی غیب میں کہاں گئے؟ اب آپ کا نام ہے نیاز احمد، اب آپ ہو گئے 200 سال کے نیاز احمد کے نیاز احمد ہی ہیں. ہر چیز آپ کی بدل گئی نہیں، پھر نام کیوں نہیں بدلا؟ یہ ایلیوژن نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، اپنے آپ کو فریب دینا نہیں ہے. اچھا اب مر گئے، اب مرنے کے بعد دنیا میں کسی کو نظر کیوں نہیں آتے بھائی؟ کیوں جی؟ اچھا اب سمجھے ایک اور بات، یہ میں اب میری عمر ہو گئی، لوگ کہتے ہیں اپنی عمر نہیں بتایا کرو نظر لگ جائے گی. میں نے کہا بڑھاپے میں کہاں نظر لگتی ہے بھائی؟ مجھے تو پتہ نہیں میری زندگی کہاں چلی گئی. کیوں یہ کسی کو پتا ہو تو بتاؤ، آپ کی عمر کہاں گئی؟ غیب کیا ہے؟ غیب کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں غیب بھائی؟ خواتین بھی سے بولے گئے جی، جو نظر نہ آئے. تو جب آپ غائب ہی ہو گئے تو آپ کیسے اپنا ذکر کر سکتے ہیں کہ ہم غائب میں چلے گئے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں آپ کہاں چلے گئے. ٹھیک ہے، آپ مجھے 1 منٹ بالکل یکسو ہو گئے، سوچیں اور مجھے جواب دیں کہ آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، 1 منٹ تک
مجھے سوچ کے بتائیں کہ آپ اگر یہاں 1 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ 1 گھنٹہ کہاں گیا؟ اور جب آپ کو یہ پتہ نہیں 1 گھنٹہ کہاں گیا تو آپ نے 1 گھنٹہ نام کیوں رکھا؟ سوچیں ایک منٹ. ہاں بھائی، کچھ نہیں پتا. 1 منٹ کا وقت کہاں ریکارڈ ہو گیا؟ نظر آتا ہے؟ اللہ کے پاس ریکارڈ ہو گیا. اللہ کو اتنی اونچی اڑان نہیں اڑو، زمین میں رہو. ابھی زمین سے تو باہر نکلو بھائی، ابھی تو یہ زمین سے باہر نکلو گے اور پھر جناب پوری زمین ہے، سیارے ہیں، پھر جناب 7 آسمان ہے، پھر عرش ہے. ان تمام چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں اور اپنا آپ نے کہہ دیا اللہ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. آپ کہاں ہیں؟ جب آپ کا بچپن آپ کو نہیں پتا، جوانی کا آپ کو نہیں پتا، شب و روز کا آپ کو نہیں پتا، تو آپ کو پھر کیا پتا ہے؟ نام رکھا آپ کا محمد یامین، یا جو بھی نام رکھ لیجیے آپ. کیا آپ کا جب نام رکھا گیا، جب آپ 1 دن یا 2 دن کے تھے، آپ وہی محمد یامین ہیں؟ جی اگر ہیں تو کیا آپ کو اپنا فوٹو آپ کو دکھایا جائے چھوٹے بچے کا، آپ پہچان لیں گے؟ پہچان لیں گے؟ پھر آپ کہاں ہوئے؟ ماضی کیا ہے؟ ماضی کیا ہے؟ ماضی تو ریکارڈ کو کہتے ہیں بھائی. ریکارڈ تو وہ ہے، آپ نے تو نہیں دیکھا نا. جب آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کی کوئی بھی بات کیسے تسلیم کر لے کوئی؟ اچھا آپ یہ بتائیں، آپ یہاں کئی گھنٹے سے بیٹھے ہیں نا، اس میں لمحات بھی گزرے، منٹ بھی گزرے، اور ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ ہونے والا ہو. یہ وقت کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ ماضی میں. ماضی کیا ہے؟ ریکارڈ ہے. ریکارڈ میں چلا گیا. چلو بالکل ٹھیک ہے، ریکارڈ نظر آتا ہے؟ نہیں. پھر کیسے میں تسلیم کر لوں کہ ریکارڈ میں چلا گیا؟ ریکارڈ میں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا ریکارڈ میں چلا گیا، ہم تو اس سے واقف نہیں. ہاں ریکارڈ میں چلا گیا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب یہ بتا دیں. ریکارڈ پڑھنے کی مشق کرنی ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے، وہاں سے یہاں آ گئے، 30 سال کے 40 سال کے ہو گئے، پچھلی عمر سب ریکارڈ ہو رہی ہے، چھپ رہی ہے، نام وہی چپکا ہوا ہے، صورت شکل قد ہر چیز تبدیل ہو گئی بھائی، نام چپکا ہوا ہے. کیوں بھائی؟ تو کہاں گیا نام؟ نام کہاں چھپا ہوا ہے؟ ریکارڈ ہے نا. اگر آپ کا ریکارڈ ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ہے.
اگر ریکارڈ میرا ہے آپ کا ہے تو وہ میرا ریکارڈ کب ہوگا؟ کب کہوں گا میں اس کو اپنا ریکارڈ؟ تو میرے پاس ہوگا، یہ میں نے دیکھا ہوگا، یہ کہیں میں نے رکھا ہوگا. ہمیں اپنا بچپن نظر آتا ہے اور بچپنے سے پہلے کی جو آپ کی زندگی وہ بھی نظر آتی ہے. قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ مخلوق دیکھتی ہے، آدمی دیکھتے ہیں اللہ میاں کو، کیا کہتے ہیں بھائی وہ؟ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو ہم نے اللہ کو دیکھا، اقرار کیا، سجدے میں گئے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہم دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اندھے ہو کے رہنا چاہتے ہیں. سم بکم عمی قوم لا یرجعون، یہ اندھے بہرے گونگے ہیں. آپ اس دنیا کی چکو چوند میں پڑے ہوئے، یہ آپ کو سب پتہ ہے، سونے کا یہ بھاؤ ہے، چاندی کا یہ بھاؤ ہے، پلاٹ کا یہ بھاؤ ہے، گھر اتنے کا بنے گا. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کی نہیں ہے؟ آپ کو باہر حال چھوڑنی ہے. اب آپ نے ساری یہاں کی چیزیں چھوڑ دی، پتہ آپ کو کچھ ہے نہیں. اب جب وہاں سوال ہوگا کہ میں کیا لے کے آئے ہو، پھر کیا بتاؤ گے؟ وما ادراک ما علیین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. ہر وہ عمل جو نیکی ہے، جو خیر ہے، جو اللہ کے لیے پسندیدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدہ ہے، پیغمبروں کے لیے پسندیدہ ہے، فرشتوں کے لیے پسندیدہ ہے، اس کی ویڈیو فلم بن رہی ہے. کتاب المرقوم، ویڈیو فلم بن رہی ہے. یہ لکھی ہوئی کتاب، تو یہ ویڈیو فلم لکھی ہوئی نہیں ہوتی. وما ادراک ما سجین. اور یہ جو تم خرافات میں زندگی گزار رہے ہو دنیا کی، جو ہلاکت ہے، پریشانی ہے، خوف ہے، لالچ ہے، دہشت ہے، دشمنی ہے، سجین ہے، اس کی بھی فلم بن رہی ہے. دو فرشتے بیٹھے کرامن کاتبین، ایک علیین کی فلم بنا رہا ہے، ایک سجین کی فلم بنا رہا ہے. آپ کہیں گے جو میں نے نہیں کیا، انہوں نے دکھاؤ بھائی فلم. نیکی کی، انہوں نے کہا بھائی اسے نیکی کی فلم دکھا دو. کیا ہر چیز آپ فلم کی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یا کوئی فرق ہے؟ کیوں بھائی؟ اب یہ گھر ہے، تمام کنکمے ہیں، سب یہ ان کے فوٹو بنے ہوئے ہیں، تم دیکھ رہے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 50 سال کے آدمی ہیں، 50 سال کے آدمی ہیں، 50 سال کے آدمی ہیں. عام طور سے 6-7 سال کے بچوں کی عمریں یاد رہتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ. ابھی آپ آنکھیں بند کر کے کوئی بھی 8-10 سال کی عمر کی بات سوچیے، آنکھیں بند کر لیں، سوچیں
کوئی بھی. ایک منٹ ہو گیا. کوئی بھی بات سوچیں، اسکول کی سوچیں، گھر کی سوچیں، کسی رشتہ دار کی سوچیں، کسی بارات کی سوچیں، گانے بجانے، کوئی بھی سوچیں. جی بتائیے، کچھ آپ کو اس عمر کا کوئی بات یاد آئی؟ جس کو یاد آئی اور نقشہ بنا، اس نے دیکھا، وہ ہاتھ اٹھا دے. سب کو ماشاءاللہ تقریباً سب کو ہی نظر آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. زندگی کی ریکارڈ ہی ہے نہیں. جب آپ نے 2 منٹ کے لیے غور کیا، زندگی کا ریکارڈ آپ کے سامنے آ گیا. اور زیادہ دیر کرتے تو اور چیزیں یاد آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہوا. تو جب آپ نے بچپن کا ریکارڈ دیکھ لیا، اور زیادہ گہرائی میں جائیں گے تو اور زیادہ دیکھ لیں گے. تو اب وہ جو آپ نے اللہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، قالو بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، کہا تھا نا تم نے، وہ ریکارڈ ہے نہیں، وہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتے ہیں نہیں؟ دیکھ سکتے ہیں بھائی سب بولو، جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ چپ کا ہو جا. دیکھ سکتے ہیں نہیں؟ جی دیکھ سکتے ہیں. تو کبھی دیکھنے کی کوشش کی؟ نہیں. کیوں؟ توجہ نہیں دلائی. تو اللہ میں توجہ دلا رہا قرآن کریم. اب اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اگر چاہیں، ہر انسان اگر چاہے تو وہ چیزیں جو ازل میں دیکھ چکا ہے، جو ازل میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے سجدہ کر چکا ہے، اگر وہ اس میں کنسنٹریشن کر لے تو وہ بالکل اسی طرح دیکھے گا جس طرح وہ ازل میں دیکھ چکا ہے. سبحان اللہ. لیکن ہمیں تو فرصت ہی نہیں. ہمارا کبھی ذہن ہی نہیں جاتا کہ ہم نے بھی اللہ میاں کا اقرار کیا ہے. تو دیکھیں تو صحیح کیسے ہیں اللہ میاں، ذرا ان کے قریب جائیں. ٹھیک ہے بھائی. اب یہ آپ کا یہ ہے کہ ایک دن کی آپ کی عمر ہوئی، دوسرے دن میں آپ گئے، ایک دن آپ کا غائب ہو گیا، تیسرے دن میں گئے، دوسرا دن غائب ہو گیا. 1 سال گزار لیا، غیب میں چلے گئے، تو نئے سال میں داخل ہو گئے. تو یہ الٹ پلٹ غیب اور ظاہر، غیب اور ظاہر کی الٹ پلٹ جو ہو رہی ہے، اس میں آپ یہ بتائیں کہ شمار غیب کا اور ظاہر کا ایک ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہے کیا؟ فرق ہے کیا؟ فرق ہے
نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے. ہم غیب سے ظاہر ہے، ظاہر سے غیب ہے، غیب سے ظاہر ہے، ظاہر سے غیب ہے، غیب سے آئے غیب میں چلے گئے. اس میں یہ جو ایک ایکویشن بنی غیب اور ظاہر کی، اس میں آپ کیا سمجھے؟ کیا ہوا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھائی 2 دفعے غیب میں گئے، 1 دفعے ظاہر. اور جس طرح غیب میں گئے تھے پھر غیب میں بالکل چلے گئے، غیب شاید غیب میں چلے گئے. تو اب غیب کی جو دنیا ہے وہ ڈبل ہے، یہ ظاہر کی دنیا اکیلی ہے. جو چیز ڈبل ہے اس کا آپ بھول گئے، اور جو چیز اکیلی ہے اس لیے کہ اس میں آپ کو چمک نظر آتی ہے سونے چاندی کی، اس لیے وہی سب کچھ وہی ہے. پہلے جب ہوئے تھے کیا چڈی پہنی ہوئی تھی؟ اور جب مرے تھے، جب پیدا ہوئے جب بھی دوسروں نے کپڑے ڈال دیے، جب مرے جب بھی دوسروں نے کپڑے ڈال دیے. آپ کیا لائے تھے، کیا لے گئے؟ کہاں سے آئے تھے؟ غیب سے. کہاں گئے؟ غیب میں. پھر سب کچھ غیب ہے. وہ کہہ دیجیے غیب کا حال اللہ کو جانتا ہے. ابھی اللہ میں ہے تو غیب الغیب ہے. بندے کی زندگی غیب ظاہر باطن، ظاہر باطن، ظاہر باطن پہ چھپ رہی ہے. 2 غیب سے آنا، غیب میں جانا، ظاہر ہونا. آنا جانا 2، ظاہر ہونا 1. جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ آپ کی زندگی بن گئی. آپ کو پتہ ہے آپ غیب سے آئے، آپ کو پتہ ہے آپ کا ہر دن غیب ہو رہا ہے، ہر رات غیب ہو رہی ہے، ہر منٹ غیب ہو رہا ہے، ہر سانس غیب ہو رہا ہے. آپ سانس لیتے ہیں 17 دفعے، کتنے سانس آپ دیکھتے ہیں؟ کتنے سانس دیکھتے ہیں؟ 1 2 4 6. کہاں گئے سانس؟ کہاں گئے؟ اور آئے کہاں سے تھے آپ؟ اور مرنے کے بعد جاؤ گے کہاں؟ اور غیب میں کیا ہے؟ اللہ ہے نا. اب آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اپنے بارے میں سوچیں آپ کر کیا رہے ہیں؟ جو چھوڑنے والی چیز ہے، جو آپ کی دشمن ہے، جس سے قتل ہوتے ہیں، اولاد آپس میں لڑتی ہے، جان نہیں نکلتی، کتنا سونا چھوڑ کے کیسے مروں، وہ آپ کی زندگی کی اصل ہے. اور جو آنا جانا غیب کا ڈبل ہے، اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں کہ غیب کیا چیز. کیوں بھائی؟ بس یہ کافی ہو گیا. اب آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کریں. ایک سوال اس میں اور ہے کہ آپ نے ابھی تصور کیا تھا بچپن کا، تو بچپن کا تصور میں کتنی دیر لگی آپ کو بھائی؟ نہیں 2 منٹ تو آپ نے کیا پورا، تصور میں کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈ لگے نا. تو اب غیب میں آپ کیا چند سیکنڈ میں نہیں چلے گئے؟ پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ چلے گئے. کیا مطلب ہوا بھائی؟ غیب میں چلے گئے.
غیب میں سے بھاگ گئے. اب صورت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس نے ایک ایسا جال پھینکا ہوا ہے کہ یہ غیب کی طرف دیکھنے دیتی. بس یہ اس دنیا کی بات ہے. اگر یہ غیب ظاہر و باطن دیکھنے کا قانون ذہن نشین ہو جائے تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہوا نظام بالکل واپس آ سکتا ہے. یہی بات تو تھی صحابہ کرام میں کہ وہ دیکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ بھئی ابھی جو سانس آیا گیا اللہ نے ہمیں سلا دیا. آدھی موت تو ہوتی نا، نیند. اللہ نے بھی کہا ہے آدھی، اور پھر زندہ ہو گئے، پھر مر گئے، پھر زندہ ہو گئے، پھر مر گئے، پھر زندہ ہو گئے. مرا کا مطلب غائب ہونا سمجھا جاتا ہے. اب پہلے غیب سے آئے، غیب میں مسلسل رد و بدل ہوتے رہے اور غیب میں چلے گئے. تو آپ کی جو اصل علم ہوا، اصل زندگی ہوئی، اصل تعلیم ہوئی، وہ کیا ہوئی؟ پھر بس یہ اب تمام جتنے فقراء ہیں وہ یہی بات سمجھاتے ہیں. اب ہمارے جو دوسرے دانشور ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیب کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. بھئی غیب کو اسی لیے نہیں دیکھ سکتا کہ آنکھ پہ پٹی باندھ لی ہے. پٹی اتار دو، دیکھو غیب نظر آتا ہے نہیں آتا. بی اے کرتے ہو، ایم اے کرتے ہو، پی ایچ ڈی کرتے ہو، اس کے بھی آداب ہے، اس کے بھی اسکول ہے. اس اسکول میں داخل ہو جاؤ اور پھر دیکھیں آپ، سب پتہ چل جائے گا. غیب کھانا آپ نے کھایا، کہاں گیا؟ کہاں گیا کھانا؟ کہاں گیا بھائی؟ پانی پیا وہ کہاں گیا؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ بھائی کہاں گیا؟ غائب نہیں ہو گیا؟ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا؟ پھر اور تقاضا ہوا، پھر اور پانی پیا، پھر اور تقاضا ہوا، پھر اور پانی پیا. جب پانی آپ نے پی لیا اندر تو آپ کے لیے وہ غائب نہیں ہو گیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے. پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کی رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں جہاں تم دو ہو وہاں میں تیسرا ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ میرے خیال ہے بہت کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اب یہ سوال آپ کو میں نے ایک دے دیا ہے کہ بھئی اللہ ہمیں، جب اللہ خود یہ کہتا ہے کہ میں تم سے رگے جان سے زیادہ قریب ہوں، میں ہی ابتدا ہوں، میں ہی انتہا ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہوں، جو کچھ چھپاتے ہو وہ جانتا ہوں. تو اللہ سے اور قربت کس طرح ہوگی بھائی؟ اچھا، یرزق من یشاء بغیر حساب، رزق لیتا ہوں، بے حساب رزق لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف مائل کرے. دنیا میں رہو، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، غریبوں کی مدد کرو،
اللہ میاں تنگ دستی کو پسند نہیں کرتے. اللہ میاں نہیں کہا, اللہ میاں نے کب کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ میں جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. ایک آدمی کے پاس پیسے نہیں ہوں گے وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ صدقہ کیسے کرے گا؟ قربانی کیسے کرے گا؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے جو اللہ پیسہ دے, ایک تو اس کے قوانین جو اللہ کے بنائے ہوئے ان کا خیال رکھا جائے, وہ حلال حرام جو ہے اس کا خیال رکھا جائے, اور جو آپ کے پاس ہے اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, لوگوں کو کھلاؤ, لوگوں کو دو. اللہ بھی خوش, آپ بھی خوش, یہاں بھی خوش, وہاں بھی خوش. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آپ لوگ دور دراز سے تشریف لائے اتنی سردی میں. میں آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں, اور آپ سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں. زندگیاں یہاں کی بھی ہیں اور یہاں کے بعد کی بھی ہیں. یہاں کی زندگی تو اللہ نے بہت اچھی گزار دی. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وہاں بھی مجھے کامیاب کرے, اور جو میں نے اپنے پیر و مرشد سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کرے میں اس کو پورا کر سکوں اور ان کے سامنے سرخرو ہو کے رہوں. آمین یا رب العالمین.